کہ حدیث میں آپ نے سن بھی لیا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی. تو دیکھیں حدیث کے اندر اور اللہ اور رسول دونوں کا نام ایک ساتھ آ رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی. ٹھیک ہے. جبکہ ایک حدیث میں تو آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے نام کو ملانے سے منع فرمایا. ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے دوران گفتگو کہا ما شاء اللہ و شئت، یا رسول اللہ جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام جلال میں آگے ناگواری کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، ارے تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا. اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اجعلتنی مع اللہ عدلا، ارے تو نے مجھے اللہ کے مساوی کر دیا، اللہ کے تم نے برابر مجھے کر دیا. لا الہ الا اللہ. لا بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. جبکہ یہاں تو ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے، یہاں اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ایک ساتھ ذکر کر دیا. تو کیا فرق ہے ان دونوں احادیث میں؟ تو حضرات محترم یاد رکھیے، وہ تمام امور جن کا تعلق امور شریعت سے ہے، شرعی امور سے ہے، حلال و حرام سے ہے، جائز ناجائز سے ہے، کسی کام کے کرنے سے ہے، کسی کام کے نہ کرنے سے، اوامر اور نواہی سے ہے، امر و نہی سے ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایک ساتھ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. رسول تو اللہ کا نمائندہ ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو امور شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایک ساتھ آ سکتا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. تو یہاں ہجرت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایک ساتھ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت. رسول نے حکم دیا آپ ہجرت کر رہے ہیں، تو دراصل یہ رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. لیکن جہاں بات آتی ہے امور شریعت کی نہیں بلکہ تخلیق اور تکوین کی، یعنی براہ راست اللہ کی تخلیق کار فرما ہے، اللہ کی تکوین کار فرما ہے، اس کا تعلق حلال حرام سے نہیں ہے، امور شریعت سے نہیں ہے، بندوں کے حوالے سے کسی کام کا حکم دینے سے نہیں ہے، کسی کام سے روکنے سے نہیں ہے. وہاں بندے کے اعمال افعال اور اختیار بھی نہیں چلتے، وہاں تو بس کن فیکون کی شان ہوتی ہے. اللہ چاہتے ہیں وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے. بس بارش ہو گئی، آسمان بن جا بن گئی، بن گیا آسمان، زمین بن جا زمین بن گئی. کن فیکون کی شان ہے، یعنی اس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے. امور شریعت کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے براہ راست تخلیقی امور سے ہے، کن فیکون کی شان سے ہے. وہاں اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں بندوں کو تو حقیقی اختیار تو خیر کہیں بھی حاصل نہیں، بندوں کو وہاں مجازی اختیار بھی حاصل نہیں. وہاں بس اللہ کی مرضی چلتی ہے. اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے. اس لیے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک ساتھ ذکر کرنا منع ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں صرف ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے اور اس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے. وہاں اللہ کے رسول کی نمائندگی کا تصور بھی نہیں آتا. مثال کے طور پر کل بارش ہوگی کہ نہیں، بادل گرجیں گے کہ نہیں، سیلاب آئے گا کہ نہیں، بجلی کڑکے گی کہ نہیں، طوفان آئے گا کہ نہیں، آندھی آئے گی کہ نہیں، زلزلہ آئے گا کہ نہیں، فلاں زندہ سلامت بچے گا یا نہیں، فلاں پہ موت آئے گی یا نہیں، اس کا تعلق کن فیکون کی شان سے ہے. بس
اس کی تقریر بگڑے گی کہ نہیں، بنے گی کہ نہیں، سنورے گی کہ نہیں، اس کا تعلق اللہ کے امر کن فیکون، کن فیکون کی شان ہے بس۔ یہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک ساتھ ذکر نہیں کر سکتے۔ کہ آپ کہیں نہیں کل بارش ہوگی کہ نہیں، آپ کہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ کل زلزلہ آئے گا کہ نہیں، سیلاب آئے گا کہ نہیں، بجلی کڑکے گی نہیں، فلاں زندہ سلامت نکل آئے گا کہ نہیں، آپ اگر سے خدا نخواستہ کہہ دیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ شرک فی العلم ہے، اللہ کے علم میں شریک کرنا ہے نبی کو، یہ منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم صرف ایک اللہ کو ہے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، 100% یقینی طور پر۔ اندازے تو مشینیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اندازوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں، ٹھیک ہے، بغیر اسباب کے براہ راست علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ایسے معاملات میں جو براہ راست تخلیقی کام ہیں، تکوینی کام ہیں، جن کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ذکر نہیں کر سکتے۔ وہاں ایک تو بات یہ کہ صرف علم ایک اللہ کو حاصل ہے، ایک قدرت اور اختیار بھی صرف اللہ کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، دو مرضی بھی صرف ایک اللہ کی چلتی ہے کسی اور کی نہیں، تین وہاں بطور نبی نمائندگی کا تصور بھی نہیں ہے، چار امور شریعت میں تو نبی نمائندہ ہوتا ہے، شریعت کی تفصیل نبی نے کرنی ہوتی ہے، اس لیے شرعی امور میں کوئی سوال ہو تو یہ کہا جا سکتا اللہ و رسول عالم، جیسے صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، بہت سے معاملات میں کہا وہ شرعی امور ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جہاں شرعی امور کا تعلق نہ ہو، براہ راست تخلیق اور تکوین کا کام ہو، اللہ کے علم سے اس کا تعلق ہو اور کسی اور کے علم کا دخل نہ ہو، اللہ کی قدرت سے اس کا تعلق ہو، کسی اور کی قدرت اور اس کے اختیار کا عمل دخل نہ ہو، اللہ کی مرضی کا عمل دخل ہو، کسی اور کی مرضی کا عمل دخل نہ ہو، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو آپ اکٹھے ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں صرف ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے، صرف ایک اللہ کا علم ہی وہاں حاوی ہوتا ہے، اور صرف ایک اللہ ہی کو قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ کل بارش ہوگی کہ نہیں اللہ ہی کو علم ہے، کل بارش برسانا یہ اللہ ہی کو قدرت حاصل ہے، کسی اور کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ کل بارش ہوگی اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں ہے نہیں ہوگی، علم بھی اللہ کا، قدرت بھی اللہ کی، مرضی بھی اللہ کی۔ اس لیے یہاں ایسے سوالات میں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، یہ کہنا غلط ہے، شرک ہے۔ بات جان کر جئیے گا، یہ شرک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں شرعی امور ہیں تو پھر ضرور جی بھر کے کہیے گا یہ حلال ہے کہ حرام، اللہ و رسولہ اعلم، ضرور کہیے گا۔ یہ جائز ہے کہ ناجائز، اللہ و رسولہ اعلم۔ کل بارش ہوگی کہ نہیں صرف اللہ اعلم، کل سیلاب آئے گا کہ نہیں صرف اللہ اعلم، اور کل طوفان آئے گا کہ نہیں ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ کل زلزلہ آئے گا کہ نہیں ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ ارے فلاں بندہ کسی ٹنل سے سرنگ سے زندہ سلامت باہر آئے گا کہ نہیں اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بس یہاں اللہ کے ساتھ رسول کو نہیں ملانا۔ ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، جو میں نے یہاں آپ کے سامنے بات رکھی نا، فرق کہ شرعی امور اور تخلیقی امور کو آپ الگ الگ رکھیں، تو اس کے بارے میں بھی میں 1 منٹ کی وضاحت آپ کے سامنے مزید کر دوں۔ وہ یہ ہے، اصل چیز ہے اللہ کا ارادہ، ارادہ الہیہ، اللہ کا ارادہ۔ اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کا ایک ارادہ وہ ہے جس کا تعلق امور شریعت سے ہے، حلال اور حرام سے ہے، جائز اور ناجائز سے۔ بندو تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ کا ارادہ۔ تو اللہ کا وہ ارادہ جس کا تعلق بندوں کے اعمال اور افعال سے ہے، امور شریعت سے ہے، بندوں کے کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے سے ہے، اللہ کے ایسے ارادے کو تشریعیہ کہا جاتا ہے۔ ارادہ الہیہ تشریعیہ،
اللہ کا وہ ارادہ جس کا تعلق شرع سے ہے، یہ ہے ارادہ الہیہ تشریعیہ۔ ایک اللہ کا ارادہ وہ ہے جس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، بندوں کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے، حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز سے نہیں ہے، بلکہ براہ راست کن فیکون سے ہے، تخلیق سے ہے، تکوین سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں صرف کن فیکون کی شان ہے، یہاں بندوں کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا تصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے ارادے کو جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ خالص تخلیق سے ہے، اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینیہ۔ ارادہ تشریعیہ کے مقابلے میں ارادہ تکوینیہ، یعنی اللہ کا یہ تکوینی ارادہ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق تو آپ نے بنیادی طور پر سمجھ لیا کہ ارادہ تشریعیہ کا تعلق شرع سے ہے اور ارادہ تکوینیہ کا تعلق شرع کے علاوہ جو کام ہے اللہ کی تخلیق ہوئی اس سے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان میں ایک اور فرق سمجھ لیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ جو ارادہ تخلیقی، ارادہ تکوینیہ ہے جس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، وہ اللہ جیسے ہی ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کن فیکون اسی سے کنایا ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے، بس اس میں کیا کہتے ہیں کوئی ڈسٹینس، گیپ یا تخلف نہیں آتا۔ اللہ ارادہ کرتے ہیں فوراً چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا وہ ارادہ جس کا تعلق امور شریعت سے ہے، بندوں کے کسی کام کے کرنے سے نہ کرنے سے، حلال اور حرام سے ہے، تو وہاں ضروری نہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ کر لیں تو وہ چیز اسی طرح وقوع پذیر ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امور شریعت کا ارادہ کیا ہوا ہے اس میں بندوں کو اختیارات دیے ہیں۔ اللہ ہر بندے کے متعلق یہی چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان رہے، کافر نہ ہو، لیکن اس ارادے کے باوجود، اس چاہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مرضی سونپ دی ہے، بندوں کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے، بندہ میں تو یہ چاہتا ہوں تو مسلمان ہو جا، لیکن میں نے تجھے اختیار بھی دے دیا، تیری مرضی تو مسلمان ہو جا، تیری مرضی تو مسلمان نہ ہو جا۔ تو ارادہ جو تکوینیہ ہوتا ہے وہاں اللہ چاہتے ہیں تو وہ چیز فوراً وجود پذیر ہو جاتی ہے، لیکن جو ارادہ، وہ ارادہ جس کا تعلق ارادہ تشریعیہ شرع سے ہے تو اس کا فوراً وجود پذیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیارات دی ہیں، اس اختیار کے مطابق، اس مجازی اختیار کے مطابق وہ چیز وجود پذیر ہوتی ہے، کبھی وہ چیز وجود پذیر نہیں ہوتی کبھی۔ اس اختیار ہی میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے امتحان ہے۔ اللہ اس امتحان پہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس چیز کی میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی کہ بہت سے احباب جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں جب سنتے ہیں اس حوالے سے کہ ارادہ تکوینیہ کیا ہے، تو ارادہ تشریعیہ کیا ہے، تو اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی کرنی ضروری سمجھی۔ ارادہ جو الہیہ ہے، جب اس کا تعلق تخلیقی امور سے ہو تو چیز فوراً وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں جو چیز وہ فوراً واقع ہو جاتی ہے، بارش ہو گئی، سیلاب آ گیا۔ لیکن جب ارادہ الہیہ کا تعلق امور شریعت سے ہو، یعنی ارادہ الہیہ تشریعیہ ہو، تو اس وقت ارادہ الہیہ کا، الہی ارادے کا فوراً وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کے ساتھ انسانی ارادے کو تھوڑا سا دخل دے دیا ہے اپنی اجازت سے، اسے اختیار دے دیا ہے۔ یعنی ایک اللہ کا ارادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب بندے کا ارادہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اب بندے کا ارادہ ہوا تو اس کام سے رکے گا، نہیں ہوا تو نہیں رکے گا۔ اتنی مرضی، اتنا اختیار، اتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بندے کو دے دی ہے۔ اس لیے وہ ارادہ جس کا تعلق شریعت سے ہے اس کا فوراً وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن وہ ارادہ جس کا تعلق تخلیق سے ہے، تکوین سے ہے، وہ فوراً وقوع پذیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بندے کی مرضی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بس